منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي تنافى فقال الله سيد وأدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المصطفى الذي كان بينهما عالم بين الشيء والماء وعلى آله وأصحابه الكرام الشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه سيدنا حبيب الله. مالك السلام. آج کی یہ ملاقات ہے کے عنوان سے انعقاد پذیر اور یہ عقیدہ آخرت بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اور کوئی شخص اس عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد صورتوں میں ان واقعات کی طرف اشارہ کرنے اور صراحت ہماری رہنمائی فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا شان موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق ان کی تلاوت کرے. تو اللہ کا طریقہ ہے قیامت کے جو احوال ان صورتوں میں بیان فرمائے، بندہ اگر توجہ سے ان کو پڑھ لے تو فکر آخرت ہو جائے گی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مادی دنیا کے اندر ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں، ہمارے جو افکار ہوتے ہیں، ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں، وہ صرف محدود ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اور ہم اپنے لیے خیال میں صحیح اور غلط کا تعین نہیں کر لیتے ہیں اور وقت آنے کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز در حقیقت جس کو ہم مفید سمجھ رہے تھے وہ اصل میں مضر ہے. آج بھی لوگ محافل میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کسی مرد پہ بھی جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو مرا ہوا شخص دیکھ کے بھی موت نہ یاد آئے تو کب یاد آئے؟ تو
یہ بڑا فقدان ہے اس چیز کا کہ ہمارے یہاں سوچا ہی نہیں جاتا اس بارے میں، اور آپ شاید متاثر ہوں گے اس بات پر کہ آپ کے سامنے صرف قرآن مجید کی آیات یا احادیث پڑھ کر ان کا ترجمہ کر دیا جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جوش خطابت ہوگا اور بڑے فلسفے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ سارے فلسفوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابتدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اسلام داخل کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی طرف جانا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابھی جیسے محاذہ میں کہا کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں خاص کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نام لے رہے کسی ایک صحابی کا، کسی کی افضلیت کی بات کر رہے ہیں تو لوگ اس پر جھگڑ پڑیں گے، لیکن وہی شخص جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ مجید آپ کی افضلیت کی بات کرنے والا ہوگا، اگر اس سے بھی آپ پوچھ لیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو جواب کیا ملے گا؟ اکثر یہی جواب ملتا ہے۔ تو یہی ایک محبت کا رنگ باقی اثرات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بات کریں تو دعوے کی حد تک تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں، دیواروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اشتہارات، سارے اشتہارات، سارے اخبارات جو ہیں اور ساری دیواریں یہ سچ نہیں ہوتی، مائٹڈ رائٹس، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو چاہے کر لے۔ تو اس لیے تھوڑا اس جانب میں آنا چاہیے کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، صرف کہنا ہوگا، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان ایک لمحے کے لیے بھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور وہ سب جانتا ہے، اگر حقیقتاً اس بات کو بندہ مان لے تو پھر یقیناً بہت کم گناہ ساتھ ہے۔ سو یہ ساری باتیں کرنے کی حد تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی ایسا خطیب ہوں کہ میں بولتا جاؤں گا اور آپ سنتے رہیں گے اور آپ واہ واہ کہیں گے اور نعرے لگیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں تو سادہ انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں وہ بھی کوشش ہوگی کہ خالق نظر کی کتاب و سنت سے کچھ معلومات پیش کی جائے، اور ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ شرح فضل فرمائے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس بارے میں سوچ سکیں۔ اس سلسلہ میں حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے کی اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی بات میں نقل کیا کہ انہوں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ مبارک پر بڑھاپے کے آثار نمودار کر رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ بڑھاپے کی طرف آئے ہیں، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظاہری آثار ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور الشمس وغیرہ اور سورہ انشقاق وغیرہ یا سورہ مرسلات، ان تمام صورتوں کا مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت اتنا ہے کہ سورہ ہود ہونے سے جیسے باقی صورتوں نے مجھے پورا کر لیا ہے، یعنی قیامت کے احوال، قبر و آخرت کی مناظر اور پچھلی امتوں کے تذکرے، ان پر عذاب کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ سب کچھ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متفکر رہتے ہیں ہر وقت اپنی امت کے بارے میں۔ تو حضور علیہ السلام پر بڑھاپے کے آثار کا مظاہرہ ہوا،
تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو سارے جہان کے لیے ہدایت لے کر آیا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، بلکہ وہ خود ہدایت دینے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انک لتہدی الی صراط، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں، اور یقیناً ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر، ان کی یہ پریشانی یہ امت کے لیے ہے، اپنی امت کے لیے حضور علیہ السلام غمزدہ رکھتے تھے اور اس بات کو سوچتے تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ چند آیات کے خلاف وہی جو تین صورتیں میں نے ابتدا میں رکھ دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ وہ قیامت کو اپنے سامنے دیکھیں، آنکھوں کے سامنے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ سورج کے بعد شفا یہ پڑھے۔ کوشش کرتے ہیں ہم سب بھی ان آیات بینات میں سے کچھ حاصل کرنے کی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے یا دھوپ لپیٹ دی جائے، مراد سورج کی روشنی ختم کر دی جائے۔ آج روشنی ہے اور آپ اندازہ کریں کہ اگر 10 منٹ کے لیے لائٹ ہے تو سوچیں کہ سارے جہان کو جو منور کرتا ہے ظاہری طور پر وہ سورج ہے، اور اگر اس کی ہی روشنی ختم ہو جائے تو پھر اندھیرے میں لوگ کیا کریں گے، کتنی مشکل ہوگی۔ بڑے جنگلوں میں درخت اور جب تارے جھڑ پڑیں، ستارے لاکھوں کروڑوں کے تارے جو آسمان پر ہیں وہ گر پڑیں گے، کائنات کا نظام گرم ہو جائے گا، سارے جو قواعد اور ضوابط ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہی درجی والے اور جب پہاڑ چلائے، آج کل وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، زمین کو پکڑا ہوا ہے، اور اگر پہاڑ ہی چل پڑے تو زمین کدھر جائے گی۔ وہی جلائی شام ہوتے لگے، اور جب گاگن اونٹیاں چھوٹی کریں، وہی لوگوں شروع شراب، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، سب ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں، وہ جو جنگلات میں رہتے تھے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، وہی خار اس کا چہرہ ہو جائے، سمندر سلگائے جائیں، سمندر آگ بن جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آگ کے لیے، آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آکسیجن اور نائٹروجن دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو یہ ان دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو بیسیکلی بننے کو آگ چاہیے، ہائیڈروجن اور آکسیجن دو چیزیں، ان دونوں کا مرکب ہے پانی۔ یہ دونوں گیسز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ آگ بن جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ آج وہ آگ بجھانے کا کام دے رہے ہیں۔ آج وہ پانی کی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن جہاں باقی قواعد و ضوابط ختم ہو گئے، یہاں وہاں پر یہ اپنی اصل چیز کی طرف لوٹیں گے اور اپنی اصل خاصیت دکھائیں گے کہ سمندر میں سارے جو پانی تھے وہ پانی اصل میں آگ بن جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ انسان جن چیزوں سے فائدہ لیتا ہے وہ یہی ظاہری چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند، ستارے اور یہ زمین۔ مثلاً آپ کا کاروبار حیات انہیں چیزوں سے چلتا ہے۔ تو اگر انسان اپنا کوئی کام کرنا چاہے، کہیں جانا چاہے، کہیں بیٹھنا چاہے، کاروبار کرتا ہے، تو یہ زمین ہی نہ رہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور پھر سورج کی روشنی ختم ہو جائے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ستارے جھڑ پڑے اور وہ اگر زمین پہ آ جائیں، اس کی آواز صحیح ہے، تو اگر وہ زمین پہ آ گئے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور حال یہ ہو کہ ابھی پچھلی صورت میں بھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگ جائے گا، پہچانیں گے نہیں لوگ ایک دوسرے کو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھا اگر کوئی جوان نوجوان جو ہے یا لڑکا وہ قیامت کے حوال کو دیکھے تو وہ غم کے مارے بوڑھا ہو جائے، تو پھر ہمیں اس دن کے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے۔
صرف یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن کیا اس بات کا پتہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا؟ یقیناً جانتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ جانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے میں بعض صحابہ کو مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ رویا کرتے، اور دوسری حدیث حضرت ہے کہ تم گھروں کو چھوڑ دیتے اور تم کسی لذت میں نہ پڑتے اور جنگلات کی طرف چلے جاتے اور روتے رہتے اللہ کے خوف سے کہ وہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں، جو میں جانتا ہوں، اور وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے تھے تو جہنم کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا اور جنت کو بھی دیکھا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے دکھا دیا تھا، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا، جب خدا ہی نہ چھپا تم سے کروڑوں دور، تو یقیناً حضور تو سب کچھ دیکھا ہے، سب جانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، حضور نے فرمایا اگر جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ اس بات کی طرف متوجہ فرمایا، اللہ رب العزت بھی ہمیں یہی فرما رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جانوں کے جوڑ بنے گئے ان کو جمع کر دیا جائے، موبائل سائلنس کرنے اگر ممکن ہو یا پھر ان کو آف کرنا یا کوئی اور حل نکالنا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے، یعنی وہ جو زندہ ہی قتل کر دی گئی بچی تھی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر قتل کی گئی، کس گناہ کی وجہ سے اسے مارا گیا، تو قیامت کے دن اس کو بھی زندہ کر کے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا تھا، اس نے آگے ہڈی توڑ کے کہا تھا میں جو رمین کہ یہ بوسیدہ ہڈی میں اسے کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ بغیر نمونے کے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت جو بغیر نمونے کے اس کو بنانے پر قادر ہے۔ آج تو یہ ہڈی موجود ہے، اس کی صاف پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی ہے، تو کیا آج اس کے لیے مشکل ہوگا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بغیر کسی نمونے کی جسم بنا دیا، تو وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مر کے کسی کی ہڈیاں گرد سڑ گئی اور کہیں چلی گئی، اس کا جسم ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت دوبارہ سے اس کو زندہ فرمائے اور اس میں روح بھی ڈالے گا، اور پھر ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن کہا جائے گا یہاں سے بڑے بہانے ہیں کے پاس، اور کچھ نہیں تو شریعت کی تو ایک بہت بڑی بات ہے، شریعت نے جتنے عیب شریعت نے ہمارے چھپائے ہیں کوئی نہیں چھپا سکتا، اور داڑھی امامہ ٹوپیاں اور یہ ہمارا لباس، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ ہم ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارے گناہ چھپے ہوئے اور کچھ نسبتوں کے پیچھے چھپ گئے، اور کچھ پھر ذوالوجہین لوگ ہوتے ہیں جو بھی بات پوچھی جائے اس کے دو تین جواب، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بندہ کہے گا اس کی فوراً تصدیق اور تصدیق ہو جائے گی، اس لیے وہاں کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ فرمائے گا الگ ہو جاؤ، پھر تو منہ پر بھی مہرے لگ جائیں گے اور ہاتھ باتیں کریں گے، تو کلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ کیا انسان کے پاؤں اس کے ہاتھ خود ہی گواہی دیں گے کہ کیا عمل کرتا ہے۔ آج اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں جو ہم کریں گے اس کی جزا وہاں پہ مل جائے، صرف نعرہ لگانے سے واہ واہ کرنے سے صرف یہ باتیں دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے دلوں میں یہ باتیں اتارنی چاہیے، اور یہ قرآن ہے جو ہمیں زندہ رہنے کا بھی مرنے کا بھی بلکہ مرنے کے بعد تک قیامت کے بعد تک کے بارے میں سب بتاتا ہے،
اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کی برکات تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ صرف قرات سے بھی کچھ فائدہ ہے، تو حضور نے فرمایا تھا صرف پڑھ لینے سے بھی بڑی برکت ہے۔ تو اگر صرف پڑھ لیا جائے اس کو تو بڑا برکت ہے، تو اگر پڑھ کے پھر اس کو سمجھا بھی جائے تو اور برکت، اور اگر سمجھ کے اس پر عمل بھی کیا جائے تو نور علی نور۔ لیکن اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن سے کیوں رہنمائی نہیں لیتے۔ ہمیں مختلف ذائقوں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں کبھی اس محفل میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس محفل میں بھی قرآن کی محفل بھی دیکھیں کیسی ہے۔ کبھی اٹھیں آپ تہجد کے وقت اور اٹھ کر کیا دیکھیں کہ قرآن کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا فرماتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کی یاد سے کس شے نے غافل کر دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب آدھی رات کا وقت، آدھی رات گزر چکتی ہے، جب آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر آواز دیتی ہے وہاں آ کر کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے شہروں میں تو گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو اس کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ تو 12 بجے رات ہماری شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے 10 بجے ایسے۔ تو اس لیے ان برکات سے ہم محروم ہیں، اور بڑے شہروں والے جیسے بہت معلوم ہے، ہمیں اس بارے میں اجتماعی طور پر بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ کوشش تو ہونی چاہیے کہ کبھی صبح اٹھیں، افطار ہو، امی ہو، غزالی ہو، راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر جاری۔ جب تک صبح میں نہیں اٹھیں گے تب تک برکات اور خیرات نصیب نہیں ہوں گی۔ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بڑی سنگین پریشانی ہے تو اس کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صبح میں اٹھا جائے اور اٹھ کر اپنے رب سے معافی، استغفار، بخشش عرض کرنا چاہیے، اپنی دعائیں کرنی چاہیے اس وقت۔ اور لوگ جو ایک دوسرے کے سے کہتے ہیں وہ بھی کہنا چاہیے، اس میں بھی کوئی عرض نہیں کہ آپ دعا کر لیں، آپ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ مقبول ہو کہ اس کی دعا سے ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے کام بن جائیں، لیکن ایک وہ بھی انداز ہے کہ ہم صبح کے وقت اٹھیں۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد تشریف لے جاتے تھے گلیوں میں جا کر، تو حضور لوگوں سے فرمایا کرتے تھے لوگوں اٹھو اور اٹھ کر اللہ کا ذکر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلیں، اگر اس طرح سے لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم خود کو یہ کوشش کریں، خود قرآن پڑھیں اور اس قرآن کو زندہ رہنے کا بھی اور مرنے کا بھی طریقہ سیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے۔ پہلے بھی وہ بھڑک رہا ہے، حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، یعنی 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا حضور یہی کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے، اگر کوئی ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہمارے پاس کتنے اچھے عمل ہیں۔ اگر ہم گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں کہ کتنی نیکیاں ہیں زندگی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے کچھ باتیں حضور نے فرمائی تھی، تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اپنے رب کے حضور میں کیسے کھڑا ہوں، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، تو یہی سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، بس یہی سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اس زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد۔ تو اللہ فرماتا ہے جب جہنم بھڑکایا جائے، وہی جنت ازلفت، اور جب جنت پاس لائی جائے، جہنم بھڑکائی جائے کفار کے لیے، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ صرف کافر رہیں گے اور جنت میں ہمیشہ مومنین رہیں گے۔ تو یہ نیکوکار جہنم کے لیے عالمت نفس ما احضرت،
ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا. اور دوسرے مقامات پر بھی متعدد مقامات پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بچا ہے. آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا جان گیا، جس کی یہ عادت ہو گئی کہ دنیا میں اپنی برائیوں پہ نظر رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی کوتاہیاں شمار کرنی چاہیے، نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں. حضرت بہاؤ ذکر الدین خواجہ خواجہ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی آپ نے کرامت نہیں دیکھی، تو آپ نے عاجزی کے طور پر فرمایا تھا کہ کیا یہ کرامت کم نہیں میری کہ میں اتنے گناہوں کے باوجود بھی زمین پر چل رہا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، جو نیک لوگ ہیں، جنہیں لوگ نیک نہیں کہتے، جو ہیں ہی نیک. لوگ کیا ان کو نیک کہیں گے؟ اللہ رب العزت کے خاص فضل والے لوگ ہیں، اور یہ وہی ہیں جو لوگوں کے دلوں کی طرف توجہ کر کے دل کا حال جان لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مینا کے میدان میں نے ایک تاجر کو دیکھا تھا تو اس کے دل پر میں نے توجہ کی، تو ویسے تو وہ کاروبار میں مصروف تھا، لاکھوں درہم اور دنانیر کا کاروبار کیا، لیکن جب میں نے دل کی طرف توجہ کی تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. ایسے تاجر بھی ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً فرمایا کہ یہ سچے تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام کے قریب ہوں گے. تو یہ اہل اللہ جن کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان کا یہ حال. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈرائیے آپ سے، تو حضور علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لے رہے تھے، اور وہاں جا کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر، اپنے قریبیوں کے نام لے کر، اپنے پھپھی جان کا نام لے کر، اور اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی نام اس میں گرامی لے کر یہی فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف چلو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو پھر یقیناً میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا. حضور اس کی شفاعت کریں گے جس نے مانا اور کوشش کی، اور جو اس طرف آیا بھی نہ، جس کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، عقیدے میں بگاڑ آ گیا، تو حضور اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. اگر کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا شفاعت یہ اہل القبائر امت ہے کہ میری شفاعت میری امت کے جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہیں، قبائر کرنے والے، ان کے لیے بھی ہے. لیکن اس بات کے صرف تکیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے تھے کاش میں کوئی جانور ہی ہوتا جسے ذبح کر دیا جاتا اور کھا لیا جاتا، کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے. اور یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے اسلام کے لیے مانگ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی مراد ہے یہ. بلکہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے کہا 17 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی، کہ جو یہ مشورہ عرض کرتے تھے حضور سے، اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتے ہیں. تصدیق اس بات کی کہ عمر فاروق جو فرماتے ہیں وہ حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خدا سے مانگ کر لیا ہو، جن کی موافقت میں اللہ قرآن نازل کر دے اور حضور علیہ السلام ان سے خوش گئے ہوں، اور اسلام کے اندر جو ان کا مقام مرتبہ ہے، اسلامی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. اور یقیناً ہم جیسے نکموں کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، وہی جن کے سامنے نازل ہوتی ہو، جن کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں ہوں، جنہوں نے نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنہیں جنتی فرمایا ہو، اللہ بھی جنہیں جنتی کہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلہم وعد اللہ الحسنى، سب سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے.
تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی کا تاج بھی ان کے سر پر ہو، پھر بھی وہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے منہ سے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے کیا عرض کریں گے کہ ہم کیا لے کر آئے دنیا سے۔ جناب بایزید بستامی علیہ رحمہ، آپ سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ تو آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میری داڑھی اچھی، وگرنہ تیرے گدھے کی دم اچھی ہے۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے دیکھا آپ کو خواب میں اور ان سے پوچھا حضرت بتائیے ذرا کیا حال ہوا؟ تو جناب بایزید بستامی علیہ رحمہ بڑے جلیل القدر شیخ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، ویسے بھی اولیاء کرام میں طبقہ اول سے عارف جامع نے شمار کیا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے 20 سال اکتساب فیض کرتے رہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار کا بڑا ادب کرنے والے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اور حقیقتاً سلطان العارفین انہیں کو کہا جاتا ہے، اور انہیں کے بارے میں جناب جنید بغدادی جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بایزید گروہ اولیاء میں ایسے ہیں جیسے فرشتوں میں جبرائیل۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ نے سے کہا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر کیا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا لے کر آئے ہو دنیا سے، تو پھر یہ باتیں بھی اللہ کے فضل والوں کو آتی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو تو کسی دنیا دار کے سامنے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے، کہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں کرنا۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ مولا جب کوئی بھکاری کسی بادشاہ کے در پر جائے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لے کر آیا، بلکہ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا لینے آیا۔ مولا میں تو بخشش کا طلبگار ہوں، میں تو مغفرت چاہتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو یہ باتیں اہل اللہ کی ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی سوچ مل جائے، ہمیں بھی ایسا تقویٰ پرہیزگاری مل جائے، اور اس کی دو بوندیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سجدے میں رہے، 3 دن حضور غار میں رہے، 1 دن 2 دن 3 دن صحابہ کرام علیہ رضوان روم سے بھی رہے، اور لوگ دیکھتے رہے حضور کہاں تشریف لے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی منکم الا واردھا، تو اس کے بعد حضور نے بڑی دعا فرمائی تھی۔ تو یہ اسی لیے کہ میری امت اگر عذاب میں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں جس دین کے لیے، جس امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کریں، آج مسلمانوں کے پاس اس دین کو پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نہ ہو، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آپ کی محفلیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے کہ بات پھر اسی طرف چل پڑتی ہے کہ ہمارا مبدا اور معاد صرف یہی ہے کہ ہم شہرت چاہتے ہیں، ہمیں صرف نام و نمود سے ہے بس، اور کسی بات سے کوئی سروکار نہیں۔ میں شروع میں بھی بات کی تھی کہ لوگ اب 40 پہ 10ویں پہ کل سے ختم پہ، یعنی مرض سے متعلقہ جتنے بھی ہم مثال ثواب کے جو مجالس میں حاضر ہوتے ہیں ان میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوشی کا سما ہے، جیسے کوئی ولیمہ ہے۔ آپ نہیں محسوس کرتے کہ گھر والے کو تو یہ غم ہوتا ہی نہیں کہ میرا کوئی مر جائے، اللہ ماشاء اللہ اکثر کو تو یہ غم ہوتا ہے کہ کھانا کیا ہے اور کھلانا کیسے ہے، اور ہوٹل میں اور اچھی جگہوں پہ کرسیاں لگا کے ٹیبل لگا کے 7 8 قسم کے کھانے پکیں گے تو ہمیں موت یاد آئے گی، تو بھول جاتی ہے، اور زیادہ اس سے ہم دل سیاہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ ویسے تو لوگ بڑا نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے ہی لکھا ہے کہ جو دل میں طلب رکھتا ہے، یہ پھول کے جو چنے ہوتے ہیں ان کی طلب بھی رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ غریبوں کا حق ہے انہیں کھانے میں، لیکن ان باتوں کی طرف آئے گا۔ آپ مزارات پہ بھی جاتے ہیں، قبروں میں بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرما دیا تھا کہ تم جاؤ قبروں پہ، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا تھا لأنہا تذکر الآخرہ، یہ دنیا بلا دیتی ہیں، قبریں آخرت کی یاد دلا دیتی ہیں، لیکن ہم وہاں جا کے بھی فوٹو شاپنگ کرتے ہیں،
تصویریں کھینچتے ہیں، کھنچواتے ہیں، پیچھے مزار ہے، قبر ہے، اس کی طرف بیک سائڈ کریں گے فوٹو. یہ تو عام مزارات کی بات ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر لوگ اتنی جرأت کرتے ہیں اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ. اور پھر بڑے بڑے لوگ جو مذہبی ہیں، گاڑیاں رکھی ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ کیا کیا کچھ لکھواتے ہیں، وزٹنگ کارڈ وہاں جا کر لوگ تقسیم کرتے ہیں. بھائی وہاں جا کر تو لوگوں کو اپنی پہچان بھول جاتی ہے. یہ کون ہے جو وہاں جا کے اپنے کارڈ بانٹتے ہیں؟ کون ہیں جنہوں نے معلم لوگ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، معلم سدھائے ہوئے، جو لوگوں کو جا کے جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں، پیروں کی، مولویوں کی اور کن کن لوگوں کی، اور وہاں جا کے لوگوں کو پھنساتے ہیں. وہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں جا کے کچھ یاد رہ جاتا ہے بندے کو. اگر قرآن اور حدیث کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے ان چیزوں کو، تو میرے خیال میں وہاں جا کے بندے کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اس کے کہ یہ گناہ ہی گناہ ہیں ہمارے پاس. اور ہم حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ حضور اللہ سے یہ عرض کرنے کہ یہ میرا گناہ گار مجھے آیا ہے تو مولا کو اس پر کرم فرما. ہم تو یہ سمجھتے ہیں. تو ہمیں موت اگر وہاں بھی نہیں یاد آئے گی، یہاں بھی نہیں آئے گی، تو ہم کیا کریں؟ یہی فکر آخرت ہے اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ اچھا تصور ہے جن احباب نے اس کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں. بہت کچھ کہا جا سکتا تھا اور کہا بھی جا سکتا ہے، ابھی وقت بھی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں ذہن میں رہیں. اگر چند چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو یہ کافی ہے. نہ تو میرے پاس کوئی قوت بیانیہ ہے، نہ ہی کوئی ایسا میرے پاس کوئی اور ملکہ ہے، لیکن ان باتوں کو بیان کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم کم از کم کتاب و سنت کی ان تعلیمات کی طرف آ جائیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آپ حضرات ہزاروں محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 10 سال سے بے نمازی ہیں تو پھر آپ نے کسی محفل سے کیا سیکھ لیا ہے؟ اگر آپ آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، آج بھی آپ لوگوں سے پرہیز کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کعبے کا طواف بھی ہر سال کریں تو وہ فارمیلٹی ہوگی. اگر دل ہی نہیں مان رہا کسی چیز کو تو پھر تبدیلی کس چیز کی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ پھر ہم تماشا کرتے ہیں، ہم صرف لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بس انجوائے کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. پھر اپنے اپنے تبصرے ہیں. ناخوانوں کو، مولویوں کو ہم نمبر دیتے ہیں کہ 10% رہی تقریر، 20% رہی، 80% ہو گئی. تو یہ کون سی دنیا ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات طیبہ سے کسی نے ایسی مثال پڑھی سنی؟ کیا ان لوگوں کو دیکھا، ان کے بارے میں کچھ پڑھا تو انہوں نے کبھی ایسا کیا ہو؟ لیکن ہم ایسا کرتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے جس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اسی پر ہم سارا پیسہ لگاتے ہیں. یہی ناخوانی کا کلچر اور پھر وہی روایتی خطابت، وہی پچھلے 10 سال سے جو تقریر سنتے ہیں وہی ہم ہر سال سنتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ اپنے مولوی صاحب سے کہیں کہ مولوی صاحب کچھ مسائل بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ وضو کے فرائض بتائیں، اور جو علماء طلباء ہیں دینی مدارس کے، ان کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جنہیں وضو کے فرائض کا پتہ ہو، نماز کی شرائط کا پتہ ہو. یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہر وقت لمحہ بلمحہ جڑی ہوئی ہیں. ہماری زندگی اور موت کا دار و مدار انہیں چیزوں پر ہے. حلال اور حرام، آج سود ہر چیز میں داخل ہوا پڑا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں. میں تاجروں سے بھی یہ گزارش کروں گا جو تاجر خرابی ہیں، جو لین دین کرتے ہیں، مال خریدتے تھے بیچتے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ بیع و شراء کے مسائل سمجھیں، بیع کی اقسام سمجھیں، ان کے بارے میں جانیں، اپنا وقت نکالیں اور خدا اس دین کو سیکھیں. یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. حضور نے بڑی محنت فرمائی اور حضور نے سادگی کے ساتھ اس دین کو ہم تک منتقل کیا، لیکن ہم نے اس کو، اس قرآن کو جسے اللہ رب العزت نے 23 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل کیا، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 مہینوں میں ہمیں آ جائے گا. میرے بھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 23 سال میں نازل فرمایا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، حضور علیہ السلام ان کو ان کی طبیعت کے مطابق سمجھا رہے ہیں، وہ لوگ ڈھل جائیں اس انداز میں. تو آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک محفل میں ہم بیٹھیں، سارا قرآن سیکھیں. یہ تو صرف ایک پیٹرن دیا ہے، ایک راہ دکھائی ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے.
آج اس قرآن کا، اس حدیث کا کوئی ادب احترام لوگ نہیں کرتے. اس کا ادب کرتے ہیں جو کان پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو طرز لگا کے کچھ سنا دے، تو آپ کہیں گے رکھ تو اس کے آگے 50,000، رکھ 2 لاکھ روپیہ، آپ عاشق رسول بن جائیں گے اور وہ صنافن بن جائے گا. اور یہی کچھ ہم کرتے ہیں، یہ ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں قاضی برادری کا بڑا ہاتھ ہے. تو خدا کے لیے آپ اس طرف آئیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور جو علماء حقہ ہیں، جو صحیح دین کے، جو صحیح عالم بعمل لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، دین سیکھیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مجلس سے جو خیرات و برکات ہیں وہ نصیب فرمائے. اپنی نیت اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کے اسی کلچر کی وجہ سے کہ آپ تھوڑا لیٹ تشریف لاتے ہیں، یہ مزاج کا مسئلہ ہے، ویسے بھی سنیوں کا ایک پرابلم ہے نفسیاتی، اس وجہ سے میں ابھی تقریباً 22 احادیث باقاعدہ چاہ رہا تھا کہ پڑھ کر متن کے ساتھ پھر ان کا ترجمہ بھی عرض کروں، تو میں اب نہیں کر رہا قصداً، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ اگر دوبارہ کبھی ایسا پروگرام ہو تو آپ وقت پہ تشریف لائیں. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق.